نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کہندہ ہر سال ہوندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرہ کہندہ مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں ہوندے کونین دے والی دا جمال بیکھن ہوندے نے جیڑا ہوندہ مومگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شواہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے کہ میں کمبل خرید لواں گا اندر کملی والے دے کنہ جب بابے دی آواز آئی پڑے لال کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خرید نہیں خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیا قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا سونیا ناراض نہ ہو جویں آکھے گا اوویں کر لواں اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن نہ بڑیاں پریشان بیٹھیاں تھے حضرت صفیہ آئیاں فرما دیا خدیجہ کیوں پریشان خیریت حضرت اما خدیجہ فرما لگیاں کہ صفیہ تینوں پتہ میرا تجارت دا قافلہ ہر سال ملک شام جاندہ ہے اس سال بھی چلے میں اس تو پریشان ہاں کہ میں لوگوں نے تنخواہ دے کے کاروبار چلا رہی ہیں تو لوگ ادھا مال کھا جاندے نے ادھا مینوں دے دینے آپ فرمان لگیاں کہ صفیہ میں پریشان ہاں کہ کاش میرا باپ ہوندہ میرا شوہر ہوندہ کوئی بھائی ہوندہ میرا کاروبار سنبھالدا میرا کوئی بھی نہیں زمانے بچ پھر کے بیکھاں امانت دار تو دیانت دار کو ملتا ہی نہیں کاروبار کنوں دے حضرت صفیہ فرما لگی خدیجہ جے تو آنکھیں تے ایک دیانت دار نو میں جاننی ہے اما خدیجہ فرما لگی صفیہ اس معاشرے چ دیانت دار کتھوں آ گیا فرما لگی یاد کر میں تینوں کہنی ہے نا میرا ایک بھتیجا محمد ہے آپ فرما دیا ہوں ایڈا امانت داری کہ مکے دے لوگوں نو محمد نہیں کہہ دے لوگوں نو صادق تے امین کہہ کے بلا دے تے جے تو آکھے تے میں محمد نو بلاواں تیرا کاروبار سنبھالے آکھیا بلاؤ حضرت صفیہ نے حضور نو پیغام بھیجا کہ ذرا خدیجہ دے محل آیا جے ادھر اما خدیجۃ الکبریٰ دی ایک بچپن دی سہیلی سی جے دا نام سی نفیسہ خدیجہ نے نفیسہ نو بھی بلا لیا تے حضرت صفیہ نو بھی بٹھا لیا درمیان چ ایک باریک سارا پردہ لٹکا لیا تے او سامنے محل دا دروازہ جتھوں گزر کے حضور نے آنا نوجوانوں چک پھٹیاں والیوں ادھر حضور علیہ السلام تشریف لے کے خرامہ ٹردے آ رہے ادھر حضور آ رہے تو ادھر خدیجہ تے صفیہ تے نفیسہ بیٹھیاں انج کر کے دروازہ کھلیا نا تے حضور آئے اما خدیجہ الکبریٰ دی نگاہ حضور دے چہرے تے بئی تے دل آو گیا پہلی نگاہ جدو حضور دے چہرے تے پئی تے فرما دیا اے تے وہی سورج ہے جڑا میں خواب وچ ویکھیا اوتے آئی سورج ہے کأن الشمس تجری فی وجہ سراجا منیرا پہلی نگاہ پئی چہرہ مصطفیٰ تے فرما دیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں موٹی کھا کے پھبن کو سناؤ کے سخن مورا بھونک دیا سب تن من دن ہوگی یاد اجازت ہوئے تو ایک باری پھر پڑھا تو تھی سارے نہیں بولے نہیں تھے پڑھ میں دینا تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ بالکل نہیں چکنا مت کدھر کوئی شہید نہ ہو جائے
کئی ویلی کرو صلاح کر کے انہوں نے مولوی ٹیل لالے میں نہیں بولا میں نے 26 سال ہو گئے خطابت کر دیا انہوں نے میں بھی نہیں بولا سکتا جڑے بغیر صلاح دیا جو او بولو سبحان اللہ ہے تے ہندی ہے پر میں آسان کر کے سمجھاواں لگا کون ہے دیوالی دے چہرے تے نگاہ پہ فرما دیا کہ کماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں کہ کماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبل وہ سناؤ کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دان اما فرما دیا دل ہو گیا میرے آقا خرامہ ٹوڑے ٹوڑے آکے نہ تے اوپر دے دوسری طرف بیٹھ گئے میرے آقا نے آؤں دے بول کے نہ تے مٹھا جا بول کے حضور نے فرمایا ہو جان میں نے کیوں بلایا اما خدیجہ پکار کے کہہ لگی ہیں جی میرا قافلہ ملک شام تجارت لے جا رہے میں چاہنی ہے کہ تسی میرا کاروبار سنبھالو تو میرا سامان بیچ کے آؤ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تیرا سامان پوری دیانتداری تے امانتداری نال بیچ کے آؤں گا میری پھپھو نے پیغام بھیجے میں تھوڑا کم کر دے گا نوجوانوں ہوں توجہ میرے والا اما خدیجہ دے لبوں جو ایک جملہ نکل گیا کہنے لگیاں تنخواہ کی نہیں لبو گے بس یہ جملہ نکلیا تے حضور دی او جڑی ہاشمی رگ پھڑ گئی میرے آقا آپ تاجر حضور دے ابو جی تاجر دادا جی تاجر حضور دے تائے چاچے خاندانی تاجر عرب دے بڑے ایتے حضور پھپھو دے کہنتے آئے پر جدو تنخواہ دی گل آئی تے حضور دی ہاشمی رگ پھڑ گئی حضور اٹھ کے نہ تے ٹر پہ دروازے والے تے مڑ کے فرمان لگے خدیجہ سی کو تنو تنخواہ لین والے لگنے اما خدیجہ جو حضور دی کنڈ بیکھی تے حضور نو جاندہ بیکھیا تے تڑپ اٹھیاں تڑپ کے کہہ دیا محمد تجھے کیویں راضی ہو میرے آقا فرمان لگے سامان تیرا دیانتداری نہ بیچ کے آواں گا پر جڑا منافع ہوئے گا نا وہ ادھا تو ہڈا تے ادھا ساڈا اما خدیجہ دل میں چی خوش ہو گئی ہیں تے کہہ لگے جی میں نو منظور ہے تے دل چی کہہ لگے جتھے دلان دے سودے ہو جانا اتھے مال دے سودے تے نہیں نہ کرے وہ حساب تے شریکہ نال کری دے نے حبیبہ نال حساب تے نہیں نہ کری دے وہ یار جڑا شریک ہوئے وہ دے نال ادو اد دا فیصلہ کری دے ادو اد دا فیصلہ کری دے وہ دے نال حساب کتاب کری دے نے جڑا حبیب ہوئے نا وہ دے نال حساب نہیں کری دے انہوں آکھی دا کلی بھی تو اڈی جلی بھی تو اڈی گھر بھی تو اڈا ویڑا بھی تو اڈا تے اسی بھی تو اڈی شریکہ نال حساب کر رہے ہیں محبوبہ نال حساب تے نہیں نہ کری گے اکھے سونے ہے ہی سارا کچھ تیرا ہن نوجوانوں جدو قافلہ ٹرن دا ویلا آیا توجہ ہے نا سارے نہیں میرے ول بھائی یہ داستان تے بڑی لمبی ہے مینوں کئی گھنٹے لگ دے نے سنا دیا سیرت دا ایک باب ہے میرے نبی دی جوانی دا ایک باب رکھ دو شاباش میری ملت دے نوجوانوں حضور علیہ السلام نے جدو قافلے دے ٹرن دا ویلا آیا نا تے نبی پاک دی پھپھو چاچے تائے آگے اور یاد رکھیو اس قافلے دے اندر ابو جہل ابو لہب عتبہ عتیبہ شیبہ اخنس بن شریک امیہ بن خلف صفوان بن امیہ مکہ دے بڑے بڑے تاجرہ دا سامان سی پر یاد رکھیو سارے دا سامان ایک پلڑے چتے حضور اما خدیجہ دا کلی دا سامان سب تو زیادہ سی اما خدیجۃ الکبریٰ دا نا ایک بڑا پرانا نوکر سی جیدہ نام سی میسرہ اما خدیجہ میسرہ نے پچھلے کمرے چلے گئی ہیں تو انہوں جا کے کہہ لگی ہر سال میرا سامان تو لے کے جانا ہے اس بار بھی تو جاویں گا پر اگے جانا ہے مالک بن کے ہن جانا ہے نوکر بن کے میں تنوں تنخواہ ڈبل کرا دیواں گی میرا ایک کم کر کے اترب کے کہہ لگا میں کسی دی غلامی نہیں کرنی میں توڑا غلام ہوں میں اور کسی دی غلام میں نے کدھر غلام بنا لگی ہوں کھڑکی کھولی حضور والی اشارہ کر کے نا فرما لگی او سونے دی غلامی کرنی میسرہ کہنے لگا خدیجہ جی او دی غلامی کرنی پھر تیرے کہن دی لوڑ کوئی نہیں او دا مکھ بے کے غلامی کرنو دل پیا کر رہا ہے میں حاضر ہوں دسو کی ڈیوٹی ہے اما خدیجہ فرما دیا مکہ چ مشہور ہے کہ محمد صادق تے امین ہے تو سفر تے نال چلے سیانے لوگ کہتے ہیں کسی بندے نو آزمانا ہوئے نا وہ دی اصلیت وکھنی ہوئے تو ادھنا سفر کر کے ویکھو فرما دیا سفر تے چلے ہیں تو ذرا ویکھیں جویں دا لوگ کہتے ہیں یہ اومیں دا یہ
آج تیری ڈیوٹی ہے تنخواہ میں تنوں ڈبل دے ہن میسرہ میرے نبی نہ جاسوسی لی لان جا رہے ادھر کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے آئے پردیس ہے ملک شام پہلی باری تجارت کاروبار لی میرے نبی چلے نے اے بھٹی صاحب کی نام جی بھٹی محمد کبیر بھٹی وہ اٹلی گئے پردیس گئے ماں نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا باپ نے روندیاں ٹوریا ہوئے گا بہنہ بھائی روندے ہونگے جدو ٹوریا ہوئے گا کہ پردیس چلے ہیں یا کوئی بھی پردیس کاروبار لے جاوے تو ماں باپ روندے ٹور دینے پتہ نہیں ملاقات کدو ہونی ہے جدو میرے نبی ٹورے تھے ماں بھی کوئی نہیں تھے باپ بھی کوئی نہیں سر تے سایہ ہی کوئی نہیں کملی والے جدو بکے جو پہلی باری کاروبار کرن واسطے ملک شام لے جا رہے تو میرے نبی دیاں اکھاں جو اتلو خیال کی یہ کدے اج ماں ہوندی تے مت پیچھے مکے ٹور دی اج کدے باپ ہوتا تے شفقت نسین اللہ کے دعاواں دے کے ٹوردا کونین دے والی رون لگ پے تے میرے نبی دیا پھپھو بھی رون لگ پیاں چاچے بھی رون لگ پے تائے بھی رون لگ پے کاش اج محمد دی ماں تے باپ زندہ ہوندے چک بھٹیاں والے ہو ماں پہ ٹھڑ جا منہ خوشی آوے تے یاد ماں پہ ہوندے نے دکھ آوے تے یاد ماں پہ ہوندے اے رمضان شریف دا مہینہ ہون لگا تے عید آنی ہے رمضان تو بعد اپنے پنڈ عید والے دن ویکھیو سارا پنڈ نویں کپڑے پا کے عید منائے گا پر جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا انہاں قبرستان جانا لوگاں عید بنا دے تے قبرستان سے عید والے دن کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا جنہ عید والے دن قبرستان رونا ہے نا انہاں نو پوچھی ماں پہ کی ہوندے انہاں نو پوچھ ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندے عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں مرتے اے بھائی ماں پہ مکیاں دے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا یہ میلا پائی باپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاؤنگا یہ میلا کنڈ خالی اے ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت آستان عالیہ چورا شریف آستان عالیہ چورا شریف میرے آقا نو ماں تے باپ دی جاندی ہیں یاد آئی پھپھو تائے چاچے نے متھا چوم کے میرے نبی نو ودیا کیتا جدو حضور دا قافلہ مکے تو ٹریا نا اما خدیجۃ الکبریٰ او محل دی چھت تے چلیا گئیاں تے حضور دی جاندے کنڈ ویکھی تے آسمان ول ویکھ کے رو کے کہہ دیا نے جاندے دی کنڈ وکھائی آ تے اوندے دا چہرہ بھی وکھا دے اما خدیجہ نو تے پہلے دن حضور دی اڈیکاں لگ گئیاں کدو سونے واپس آنا کدو دوبارہ چہرہ انور ویکھاں گے چکہ بھٹیاں والے جدو حضور دا قافلہ ٹریا مکے تو تھوڑی دیر بعد گزریا نا بار وچ اچانک قافلہ رک گیا حضور نے میسرہ نو بلا کے فرمایا یہ قافلہ کیوں رکیا کہنے لگا کہ میرے دو اونٹ بیمار ہو گئے ٹر دے نہیں نبی کریم نے فرمایا اونٹاں نو لے آؤ تے یا مینوں لے جاؤ
بھائی خوشبوਆਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਜੀ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਬੈਠ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اونٹا نو لے آتی یا میں نو لے جا کہنے لگا اونٹ اٹھ نہیں سکتے نبی کریم خرامہ ٹورے اونٹا کو لائے اس طرح کر کے نا کنڈ تے ہاتھ مبارک پھیرے او دے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکھے ہو بھی کافر جڑا بکھے آکھے میرے کریم دے ید اللہ والے ہاتھ پھیرے تے وہ جڑا میسرہ کے اندر میں حیران رہ گیا کہ اگے قافلہ اگے کے جاندہ سی اونٹ پیچھے پیچھے جاندے سن ہاتھ محمد دے لگے تے قافلہ پیچھے پیچھے وے تے اونٹ اگے جاندے میسرہ نو خیال آیا کہ جا کے خدیجہ نو گل سناواں گا کہ اے تے ہاتھ لا دے وے تے جانور بیمار بھی ٹھیک ہو جاتے تھوڑی دور اگے گئے تے میسرہ کے اندر میں غور کر کے دیکھا کہ حضور دا سایہ کوئی نہیں نبی کریم دا سارے بولو سایہ کوئی نہیں میرا بھی سایہ ہے توہاڈا بھی ہے اسٹینڈ ہے ادھا بھی سایہ ہے اس مائک دا بھی سایہ ہے ہر چیز دا سایہ ہے پر او جڑی سامنے روشنی لگی نا اے جڑی لائٹ ہے ادھا سایہ کوئی نہیں سب دا سایہ ہے ساڑھے بھی چوپر جڑی لائٹاں تین لگی ہے سامنے چار انہ دا سایہ کوئی نہیں یہ دا مطلب جڑی لائٹ ہوئے جڑی روشنی ہوئے جڑی نور ہوئے او دا سایہ نہیں ہوتا کدے سورج دا سایہ ویکھیا جی چاند دا نہیں یہ دا مطلب جڑا نور ہوئے نا دا سایہ نہیں ہوتا تو میرے نبی دا سایہ کوئی نہیں نور دا سایہ نہیں ہوتا کملی والے دا سایہ کوئی نہیں وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ بنی اسرائیل دوتے اللہ نے فرما بدل سایہ کر دے سن میں سچی دس یہ ایڈی بے وفا قوم تے بدل سایہ کر سکتے نہیں تے خدا دے محبوب تے سایہ نہیں کر سکتے بدل سایہ کر کے میرے نبی دے نال ٹور دے سن سایہ کیوں نہیں دیتا ایدے تے بحث کریے وقت درکارے پر ایک کوئی گل کر دینا اے تو سا غور کرو روشنی سامنے میں نا تے میرا سایہ پیچھے میں تے جے روشنی پیچھے ہوئے تے سایہ اگے ہوندے اللہ فرمایا سونیا تینوں سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا تیرے رب تو برداشت نہیں ہونا تیرا سایہ بھی تیرے اگے ٹوریا پر بعد علماء بلکہ حضرت عثمان غنی دا کلمہ پڑھیا فرماتے نے اللہ نے محبوب نو سایہ نہیں دیتا کہ جے کسی دا پیر حضور دے سایہ تے آگیا تو انہیں کافر ہو جانا وہ جڑا یار دے سایہ دے بھی ادبی برداشت نہیں کردا اور رب محمد دے بھی ادبی کدوں برداشت کر سکتے نوجوانوں جڑے ویلے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام پہنچے میسرہ کے اندر ہر سال آندے رہے پر جنہ منافع اس سال ہویا کدے نہیں ہویا میسرہ کے اندر مومو مگے داؤں پہ مل دینے لوگ سودا خریدن نہیں آندے کونین دے والی دا جمال بیکھن آندے نے جیڑا آندہ مومگیاں قیمتہ دے کے لگا جاندہ ایک بابے نے کمبل پسند کیتا مولانا جامی فرما دینے آپ شباہد النبوت لکھ دینے ایک بابے نے کمبل پسند کر لیا میسرہ کے اندر نبی پاک خیمے دی اندر چلے گئے میں انہوں مہنگا دسی ڈبل قیمت دسی بابا کہنے لگا پتاں دی قسم چکے دس ایک کمبل ہی تینے دائے تے میں کمبل خرید لواں گیا اندر کملی والے دے کرنا چا پاپے دی آواز آئی بڑے اللہ کملی والے خیمے چبا رہے فرمایا بابا جا جاؤ سودا خریدنا ہی خریدنا نہ خرید اساں کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں بابے دی نگاہ کملی والے دے چہرے تے پئی اکھاں تے اتھرو آ گئے رو کے کہن لگا سونیا ناراض نہ ہو جویں آکھے گا اوویں کر لواں بابا ڈبل قیمت کمبل خرید کے لے گیا تے میں نے پھر پتہ لگا اس بار سودا نہیں پیا وکدا تے مال نہیں پیا وکدا محمد دا جمال پیا وکدا ہے بس پھر کونین دے والی واپس آئے اما خدیجہ الکبریٰ نے سنیا تے نفیسہ نو آکھیا جا میرا رشتہ محمد دے گھر لے جا تو آواز آئی کملی والے تو چپ کر کے میرے بوے بیٹھا رہے جے کائنات دی ملکہ ٹور کے تیرے بوے نہ آوے تو میں نے محمد رب کو نہ کھیلا
پھر خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ آیا تو میرے نبی نے رشتہ قبول فرما لیا، رشتہ قبول ہو گیا۔ ہن اجازت دیو تو میں تانوں میٹھی جی گل سناواں تے حضور دی شادی دا دن سناواں۔ ساڈے عظیم ثنا خان ماشاءاللہ نعت خان محمد افضل قادری صاحب سیالکوٹ دی شان ہے تشریف لے کے آئے نے، میں خوش آمدید کہنا جتوں پڑھ کے آئے نے میں اوتھے جا کے جے پڑھنا تے میں انہاں دا انتظار کر رہا سا اے اون تے میں جاواں، اے ہن آگے نے ہن بس میں بات مختصر کرن لگا۔ نوجوانوں کونین دے والی دی برات مکے دی گلی چ جا رہی، کملی والے دولہا بن گئے، اما خدیجہ دلہن بن گئیاں، کملی والے دولہا بن کے مکے دی گلی دی اندر جا رہے۔ نوجوانوں مکے دے عمراء براتی نہیں، مکے دے رؤساء براتی نہیں، قبیلیاں دے سردار براتی نہیں، نبی پاک دے چاچے دے تائیں براتی نہیں، نبی پاک دیاں پھپھیاں براتی نہیں۔ اج تواڈے نوجوان کسے دی شادی ہو جائے سارے پنڈ والے انہوں بڑا چاہے ہوئے گا، پر برات سب تو زیادہ چاہے انہوں ہوئے گا جیڑا دھولے دا بچپن دا یار ہے انہوں بکھرائی چاہے ہوئے گا۔ وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو کملی والے دولہا بن کے مکے دی گلی چ جا رہے، پر جنہوں بولتے جا چڑھے نے وہ محمد دا بچپن دا یار ابو بکر صدیق وکھرائی چاہ، او بھائی صدیق نو وکھرائی چاہ۔ تسی سبحان اللہ نہیں بولی، یار دا یار بھی یار ہوندہ ہے، جیڑا نبی دے یار دا یار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ صدیق نو وکھرائی چاہ چڑھے نے کہ دے یار محمد دی برات جا رہی ہے۔ بس پھر میرے آقا دی شادی اما خدیجہ نہ لو، یہ بڑی لمبی داستان ہے، میں مختصر کر کے سنا دیتی۔ شادی ہوگی، اللہ نے اپنے محبوب نے جتنی اولاد دیتی ساری سوائے ایک بیٹے تو باقی ساری اولاد اما خدیجہ دے بچوں دیتی۔ جدو اما عائشہ نال شادی ہوئی نا تے اما عائشہ فرما دیا نے حضور نے گلاں ہر ویلے خدیجہ دیاں کرنی تے عورتوں تے برداشت نہیں نہ ہوندا کہ شوہر کسے ہور دی گل کرے۔ ایک دن اما عائشہ تڑپی اٹھیاں تے عرض کیتی سونیا او دے بعد تو اللہ نے کماریاں بیویاں یعنی اپنے والی اشارہ سی کہ میں کماریاں او شادی شدہ سن، او وڈیری عورت میں جوان تے گلاں اودیاں کردے رہندے ہو۔ حضور نے فرمایا عائشہ خدیجہ تو بعد اللہ میں بڑیاں بیویاں دیتیاں نے پر خدیجہ ورگی ایک بھی نہیں ہے۔ انہاں دے جان تو بعد بھی ساری زندگی حضور انہاں دے تذکرہ کر دے رہے، انہاں دیاں وفاواں دا تذکرہ کر دے رہے۔ گرامی قدر حضرات دیتے بحث کریے وقت درکارے، بس میں نوجوانوں نے ایو عرض کرانگا کہ اپنی زندگی تے حضور دی زندگی دا رنگ چڑھاؤ۔ تسی ایک گلی چو گزرو نا چک بٹیاں دی، تانوں دسنا نہ پوے عاشق رسول تینوں ویکھ کے لوکی کہنے عاشق رسول ہے۔ تیری ہر ادا چو حضور دی ادامہ دی خوشبو آ، تیری ٹور حضور دی ٹور ورگی ہوئے، تیرا اٹھنا بیٹھنا حضور ورگا ہوئے، تیرا بولنا چلنا حضور، کھانا پینا حضور ورگا، کاروبار کرنا حضور ورگا، تیری ہر ادائی نبی ورگی ہوئے۔ تو پھر یقین کرو اللہ دا محبوب بندہ بننا چاہتے ہو، یحببکم اللہ دا تاج سجانا چاہتے ہو تو ایک کلیا کے فتح بھی ہونی دا رنگ چڑھا لو۔ آخر تے حضرت دائیہ قلبی والا واقع سنو تو میں اجازت چاہوں۔ ادھر تو سائیں کا عورت دی شان سنی کہ مکہ چ میرے نبی نے بدھائی تے ہون آؤ میں تو انہوں بیٹی دی شان بھی سناما کہ بیٹیاں دی شان بھی حضور نہیں بدھائی۔ نبی پاک آئے تے ماں دی قدمہ تھلے جنت آئی، باپ جنت دا دروازہ بنیا، بیوی جنت دی ساتھی بنی، بہنہ تے بیٹیاں جنت دی راہ داری تے ٹکٹاں بن گئی۔ یعنی ہر رشتے دا تقدس ہی میرے نبی نے دسیا۔ کون ہے والی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملیا جدا نام دہیہ قلبی، اتنا حسین سی کہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چہرے تے نقاب رکھدا سی کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے۔ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر راہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لئیے۔ وہ کنوں کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا۔ رات نو دعا کی تھی اللہم ارزق الاسلام دہیت قلبی، عرض کی تھی اللہ دہیہ قلبی نو ایمان دی دولت دے دے کہ تیرے دوزخ چ نہ سڑ جائے، مانو جنت دا وارث بنا دے۔ صبح ہوئی تے دائیہ روندے ہی آگے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 700 افراد قبیلے دا سردار
مینوں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجا. میں کلے نے کلمہ پڑھیا تے سمجھ لو 700 لوگوں نے پڑھ لیا. نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختم نبوت دا اعلان سنایا. انہیں آکھیا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے نے رب نے معاف نہیں کرنا. فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ, رب دا میرا ایگریمنٹ ہے جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہتا. انہیں کلمہ پڑھیا تے رو نے. فرمایا کیوں رونا ہے؟ عرض کی کو گناہ یاد اللہ معاف نہیں کرنا. فرمایا کیڑا کہنے لگا میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کیتیاں. اسی پتر پالے نے بیٹیاں دفن کر دینے. میرے نبی رون لگ پے. چک بٹیا والے تسی اپنے معاشرے چ اج بھی غور کر لو. کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جانا تے کئی لوگ آ کے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی. بیٹی دے اون تے افسوس کرن والے آ اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی. فرشتے مبارکہ دے رہا ہے. قرآن مجید وچ اللہ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں جنوں چاہاں بیٹے دیواں. اللہ نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. اس واسطے ساڈے پنجابی چ بابے کہندے نے دھیاں پتر, دھیاں پتر, پہلے دھیاں پھر پتر. قرآن چ بھی اللہ نے دھیاں دا ذکر پہلے پتراں دا بعد کیتا. میری ملت دے نوجوانوں, میرے نبی روئے تھے. جبریل آکے آکھیا انہوں کہہ دیو پچھلے دی معافی تے آئندہ نہ کریو. پھر رو دے. فرما ہون کیوں رونا ہے؟ آکھیا اج بھی کو گناہ یاد ہے او نہیں معاف ہونا. فرما کو بھی سنا. عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تے میں ہندوستان تجارت لے جا رہا کئی سال واسطے. بیوی نو کہہ کے گیا پتر ہویا پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے. سید عالم میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے جدوں دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھول کے میں نے پوچھ دی تو کون ہے؟ میں پوچھا تو کون ہے؟ تیاں نو پیواں تے ماں ہوندے نے. عید ہونی ہے تے ویراں کولو کپڑے تے نہیں منگنے, ابو کولو منگنے نے. آخر ابو جی کپڑے لے دیو. بڑھے باپ نو کہنا ابو جی کپڑے لے دیو کیونکہ ماں باپ ہوندے نے. کو بھائی جھڑک مارے تے روندیاں پیو کلوندیاں تے پیو کہندا نہ جھڑکا مارو او تہاڈا کچھ نہیں کھاندی پیو اجے جوندا ہے. اس ویلے دھیاں کدیاں ربا پیو جوندا ہی رہے. جا کسے یتیم کولو پوچھ باپ کی ہوندا ہے. اس بچی نو اپنے باپ تے خورے کنا کو مان سی کہ نے اپنا نام نہیں دسیا. کہن لگی اون والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہاں, میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں. عرض کیتی سونیا میرے لباں چوں نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں, میں اس گھر دا مالک ہاں. عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نے میری لتاں نو جفا مار لیا تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں, میں تینوں باجاں مار دی رہی ہاں. عرض کی تھی کملی والے بچی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے؟ او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے. کہن لگی دایا ماری نا تیری بیٹی ہی اپنی ماں دی جان ہے. عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے. میرے خون کھولا مارے آؤ. دل کی تا بیٹی نو سینے نہ لگا لواؤ. پھر خیال آیا لوگاں نے آکھنا ہے ساڈیاں دفن کردا رہیا ہے. اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی. اپنی بیوی نے آکھے نو تیار کر دفن کرے آواں. کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے. عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے. کہن لگی دایا ماری نا اے دی ماں مر جائے گی بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں. عرض کیتی سونیا بیوی نو دھکا مارے آؤ. اپنی بیٹی نو لے کے جنگل ول جا رہے آؤ. او بیٹی رات میرا منہ چومدی ہے مینوں پیار کر دی ہے. نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں, میں تینوں واجاں مار دی رہی ہاں. عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں. کہن لگی بابا آؤ یہ کھلونے لے کے نہیں آیا. آجا بازار مینوں کھلونے لے دے. آجا مینوں جوڑے لے دے. آجا نان کے
عرض کی تھی کملی والیا میں بچی نال بول دئی نہیں عرض کی تھی سونیا جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے مودی قبر کھود رہے او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دیئے مینوں پانی پلا دیئے نالے کہہ دیئے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہیں آجا گھر چلنے آؤ عرض کی تھی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والی قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پاندہ رہے آؤ نے نکے نکے آٹھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی آؤ تے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آوانگی تے بابا مرینا میں کپڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا جوڑے بھی نہیں مانگ دی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں نے ترس نہ آیا نہ مٹی پاندہ رہا بابا بابا کہہ دی رہی اج بھی رات نو لیٹ نہ ہو کرنا چاہو دیاں بابا بابا دیاں بازاؤں دیاں انہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونیا ترسنا آیا بچی نے آؤ سامان والوے کھے آؤ کہن لگی نیلی کھدبا لے آؤ اینا بیٹیاں نو پیدا کیوں کرنا ہے کدو تک مردیاں رواں گیاں کہن لگی ربا میں سنے تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی آنا والے آؤ تے ذرا جلدی آیا دیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا انار روئے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑوں مار کے رو رہے کسے نے آکھیا دہیا چپ کر جا کیوں پہ نبی نورولا نہ ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دوسری باری گل سنائی تے حضور نے فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے فرما سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے فرما جنو رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرما تین بیٹیاں امام ترمذی نے فرمایا جنو رب دو بہنا دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے شادی کرے جنت میرے اتنا قریب ہوئے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوں تھی